जन्नत के पत्ते। उस शाम वो किचन में खड़ी सलाद तैयार कर रही थी। फातिमा भी साथ ही काम में मसरूफ़ थीं। नूर बानो बर्तन धो रही थी। अब्बा लाउंज में टीवी के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो ज़रा बुलंद आवाज़ में इन तीनों अफराद की मसरूफियात से बेनियाज उनको तुर्की की बातें सुना रही थी। जब अपने अंदर की उदासी, जहान की खामोशी और यादों से तंग आ जाती तो इसी तरह बोलने लग जाती। और आजकल तो उसकी हर बात तुर्की से शुरू होकर तुर्की पे ख़त्म होती थी। सफ़रनामा इस्तांबुल ये वो मौजू था जिससे घर वाले अब बोर हो चुके थे, मगर वहाँ परवाह किसे थी। अपने घर में ये सहूलत थी कि कोई मर्द मुलाजिम ना था। ताया फुरकान का कुक ज़फ़र बहुत ही कम इधर आया करता था। उनका ख़ानदान वैसे भी रिवायती था। ताया की तरबियत थी कि रोहेल नहीं है तो उनके बेटों को उधर नहीं आना, और ख़ुद बहुत कम सिवाय किसी काम के इधर नहीं आते थे। सो वो अपने घर में आज़ादी से घूम फिर सकती थी। पता है नूर बानो, वहाँ टॉप कपी पैलेस के पीछे वाले रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? अब नूर बानो के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि टॉप कपी पैलेस किस जगह का नाम है। वो बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाए गई, मगर वहाँ जवाब का इंतज़ार कौन कर रहा था। वो कटिंग बोर्ड पे सब्जियां कट कट काटती बोलती चली जा रही थी। वहाँ एक मशरूब मिलता था, ईरान नाम का, बिल्कुल लस्सी की तरह था, इतना मज़ेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं रेसिपी लाई हूँ, कभी मिलकर बनाएंगे। लाउंज में रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा तो अब्बा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हया ने गर्दन उठाकर उनको देखा। लाउंज और किचन की दरमियानी दीवार ऊपर से आधी खुली थी, सो वो उनको बासानी देख सकती थी। हाँ सबीन, कैसी हो? वो अब मुस्कुरा कर बात करने लगे थे। उसका दिल ज़ोर से धड़का। लम्हे भर को उसे टॉप कपी और ईरान भूल गई थी। वो बिल्कुल चुप सी हो गई, ज़रा सुस्त रवि से हाथ चलाने लगी। समात इधर ही लगी थी। क्या? कब? अब्बा के तासुरात बदले। वो एकदम सीधे होकर बैठे। उसने छुरी गाजर में लगी छोड़ दी और परेशानी से अब्बा को देखा। कहीं कुछ गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बहुत दुख से कह रहे थे। फातिमा भी जैसे घबरा कर बाहर गईं। तब तक अब्बा फ़ोन रख चुके थे। क्या हुआ? फातिमा परेशानी से पूछ रही थी। हया उसी तरह मुजस्मा बने खड़ी सांस रोके उनको देख रही थी। सिकंदर का इंतकाल हो गया है। अब्बा के अल्फाज ने पूरे लाउंज को सकते में डाल दिया, मलाल भरे सकते में। हैरत, शौक, दुख वो मिली जुली कैफियत में घिरी खड़ी थी। वो लोग एक दो रोज़ में बाडी लेकर आ रहे हैं। मैं फुरकान भाई को बता दूं, अब्बा तासुफ से कहते फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हा, बस एक लम्हा इंसान से उसकी शनाख्त छीन कर उसे बॉडी बना देता है। उसके अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे थे। बेइख्तियार उसे डीजे याद आई थी। सलमान साहब के बंगले पे फौतगी वाले घर की सोगवारियत छाई थी। लॉन में कनात लगाकर मर्दों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था, जबकि ख़वातीन अंदर लाउंज में थीं, जहाँ फर्नीचर हटाकर चांदनियाँ बिछा दी गई थीं। दरमियान में खजूर की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार ख़वातीन सादा हुलियों में थीं, मगर आबदा चची, सहरिश और सना बिल्कुल सफ़ेद नए लिबास पहन कर आई थीं। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकले थे। उसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग की लंबी कमीज़ चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए, घुटलियाँ पड़ते वो लाशौरी तौर पे ऐसी जगह बैठी थी जहाँ से खिड़की के बाहर लॉन साफ नज़र आता, मगर बाहर वालों को अंदर नज़र नहीं आता था कि दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में ख़ानदान के मर्द जमा थे। अब्बा, ताया और कुछ कज़न्स अलबत्ता नहीं थे। वो लोग फुप्पो और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज़ बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी, और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर, खफ्त उसे होनी चाहिए, ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था, और इतनी मजबूत तो वो थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पर आने से रोक देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब बाहर शोर समचा और वो लोग पहुंच गए तो उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरत ज़दा रह गई। इतने बरस बाद फूफो आई थी।
وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پر خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ اونچا بین، بلند سسکیاں، وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھیں، سب سے آگے تھیں۔ پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھیں۔ وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور وہ دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگی۔ حیا، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ جہان بہت اپسٹ تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے گلے لگ کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا ہی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھیں۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی، فاروق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فاروق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تو فاطمہ، وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے میں بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی۔ شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاثر اور غم زدہ تھے، مگر گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کر رکھی تھی۔ اگلے روز کل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دیے گئے تھے کہ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا؟ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دیکھ کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہیں۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینیج کرنا۔ حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب ہی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاوطنی کاٹ رہے تھے اور آہستہ آہستہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گی۔ ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔
یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان، اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی، اس نے سوچا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، اٹھاؤں انہیں؟ نہیں نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔